الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والترتيب، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار سے ہوتا ہے فریرا تیرا. ایک مرتبہ پھر درود پاک دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد چھٹے پارے کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت طیبہ سے ایمانی عرفانی فیوض و برکات حاصل کریں گے، اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم،
تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس روشن دلیل آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور کو اتارا۔ یا ایھا الناس، یا حرف ندا ہے، تخاطب کے لیے، پکارنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں عام انسانوں سے خطاب فرمایا۔ یا ایھا الناس، جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی، ساری بنی نوع انسانیت سے خطاب ہے۔ ظاہر ہے جس سے متعلق جو امر ہوتا ہے، جس چیز کا تعلق جس سے ہوتا ہے، جس کے فائدے کی، جس کے مطلب کی جو بات ہوتی ہے، اسے پکار کر، متوجہ کر کے، مخاطب کر کے اسے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص طبیب ہے تو وہ کہتا ہے مریضوں تمہارے لیے یہ نسخے کارگر ہیں، تمہارے امراض کے لیے انہیں شفا ہے۔ اگر کوئی عالم، مدرس، تعلیمات دینیہ دینے والا کوئی کتاب لکھتا ہے اور وہ طلباء کے فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے طلباء، اے تلامذہ، اے طالب علموں، اس کی طرف متوجہ ہو، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ بلا تشبیہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے جو چیز زیادہ مفید و مؤثر ہوتی ہے اسے متوجہ کر کے اس کے بارے میں تعارف دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت طیبہ میں فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آئی، روشن دلیل آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ندا کے ساتھ پکارنا حاضر اور غائب کو جائز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی بنی نوع انسانیت کو پکارا تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ جو موجود ہیں وہ بھی اس کے مخاطب ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی، اس لیے کہ یہ رسول ساری بنی نوع انسانیت کے لیے ہیں اور یہ اپنے رب کی دلیل بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو تمام انسانوں کو رب تعالیٰ نے پکارا، جو اس وقت دنیا میں موجود تھے اس وقت انہیں بھی، اور جو قیامت تک آنے والے تھے، عالم بالا میں تھے، عالم ارواح میں تھے، عالم ارکان میں تھے، عالم اجساد میں تھے، انہیں بھی پکارا۔ معلوم ہوا قریب والوں کو، دور والوں کو، موجود کو، غیر موجود کو، سب کو ندا کرنا جائز ہے۔ تو اگر ہم یا رسول اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض باطل محض ہے، ان کی عقل کی کمی ہے یا ان کے علم کی کمی ہے کہ وہ یہ جانتے نہیں کہ خطاب عام میں حاضر و غائب، موجود و غائب اور قریب اور دور سب کو خطاب کیا جا سکتا ہے، کہ ہمارے رب عز و جل نے بار بار قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اس طرح خطاب فرمایا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ یا حرف ندا سے غیر اللہ کو پکارنا، چاہے قریب ہو چاہے دور ہو، حاضر ہو یا غیر حاضر ہو، یہ شرعاً جائز ہے، وگرنہ قرآن کریم ناجائز کام سے عملی طور پر اللہ تعالیٰ پکار کر ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ تمہارا مولا حاضر و غائب کو پکارتا ہے، تم بھی پکار سکتے ہو۔ یہ ایک ذہنی فائدہ تھا، آج کے دور کے وہابی جو لوگوں کو بہکاتے ہیں ان کے لیے مطلب کا تھا، اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا یا ایھا الناس،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پکارا، یہاں انسانوں کو پکارا، حالانکہ اللہ کے حبیب ساری کائنات کے لیے رسول ہیں، اور حضور ہی کی آمد کا اس آیت طیبہ میں ذکر ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور حضور کو برہان بنا کر بھیجنے کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری بنی نوع انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الخلائق عامہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و رسول کو کسی خاص مخلوق، کسی خاص خطے، کسی خاص علاقے کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کا نبی بنا دیا۔ استفادے کے لیے ایک حدیث طیبہ، ایک آیت کے ساتھ ایک حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من شیء الا یعرف انی رسول اللہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جبھی تو ہرنی نے حضور سے فریاد کی، وہ جانتی تھی کہ یہ رسول اللہ ہے۔ جبھی تو اونٹ نے رسول اللہ سے فریاد کی، وہ پہچانتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ جبھی تو چڑیوں نے میرے آقا سے فریاد کی، وہ یہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ جبھی تو میرے آقا کی خدمت کبوتر نے کی، اسے معلوم تھا یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور ایسی سدھا مثالیں احادیث طیبات اور اوراق تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلامی مطالعہ کریں تاکہ ان امور سے ہم واقف ہوتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب ساری کائنات کے رسول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کیوں پکارا؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس آیت طیبہ میں فرمایا محبوب پاک آپ کہیے، آپ فرمائیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں، اور حضور ساری کائنات کے رسول، اور مخاطب صرف لوگوں سے، خطاب پکار صرف لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات تو سب ہیں، لیکن اشرف المخلوقات انسان ہے، تو جو اشرف ہے اسے پکار کر بتا دیا گیا کہ تمہاری طرف تمہارے لیے رسول آئے ہیں۔ تو اعلیٰ کے تحت ادنا داخل ہوتا ہے، اعلیٰ کے تحت ادنا داخل ہوتا ہے۔ تو جب اشرف المخلوقات کے یہ رسول ہیں تو جو ان سے نیچے کی درجے کی مخلوق ہے وہ بھی سب اسی میں شامل ہے، ان کے رسول ہیں۔ اس لیے یہاں علیحدہ سے بیان، پھر بھی آپ کہیں گے کہ یا ایھا الناس فرمایا، یا ایھا الخلق فرمانے میں کیا حرج ہے؟ ساری مخلوق کو خطاب کیا جاتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو میرے آقا کے مختلف جلوے ہیں، کہیں میرے آقا رحمت بنا کر بھیجے گئے، کہیں دلیل بنا کر بھیجے گئے۔ دلیل کا تعلق ہے عقل سے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کو حواس عطا کیے، ٹھنڈا اور گرم آپ چھو کر پہچانتے ہیں، یہ قوت لامسہ ہے۔ گرم پتیلے کو آہستہ سے چھوتے ہیں تاکہ حرارت سے اندازہ ہو، بے ساختہ پکڑ نہیں لیتے، پہلے ہلکے سے ٹچ کرتے ہیں، اس لیے کہ قوت لامسہ یہ بتا دے گی یہ سرد ہے یا گرم۔ چکھنے والی چیز کو زبان سے چکھتے ہیں، یہ قوت ذائقہ ہے، احساس کرا دیتی ہے کہ یہ شے کڑوی ہے یا میٹھی، کھٹی ہے یا پھیکی، یہ پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے قوت سامعہ عطا کی، آواز اچھی ہے یا بری، یہ کلام اچھا ہے یا برا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عز و جل نے قوت باصرہ عطا فرمائی، دیکھنے والی قوت، آپ دیکھ کر اندازہ کرتے ہو یہ سبز ہے درخت یا سوکھا ہوا، یہ پھول سرخ ہے یا زرد۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساسات اور ادراک کے لیے بہت سی قوتیں عطا کی، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، یہ سب احساس کے ذرائع ہیں، اللہ نے یہ حص عطا کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کو کوئی ایسی حص عطا نہیں کی، کوئی ایسی کیفیت عطا نہیں کی عام انسانوں کو کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو پہچان لیں، رب تک پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ احساسات سے اس کی ذات ماورا ہے،
جہاں خیال کی بلندی نہ پہنچے، جہاں احساس کا ذریعہ نہ پہنچے، وہ رب کی پہچان کے لیے یہ سب ذرائع ناقص، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے عقل سے متعارف کرانے کے لیے، عقل کو اپنے مولا کا ادراک دینے کے لیے روشن دلیل بھیجی۔ تو جس چیز کا تعلق عقل سے تھا اس کو خطاب کیا تو عقل والوں کو پکارا، انسان کے علاوہ جانوروں میں عقل سلیم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں اپنے محبوب کو کیونکہ اپنی دلیل بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو تم ہی عقل والے ہو، تم اپنی عقل سے بات کو سمجھ سکتے ہو لیکن عقل بلا دلیل نہیں سمجھتی، تو ہم دلیل بھیج رہے ہیں۔ اب آیت طیبہ کی تقریر کیجئے، پھر متوجہ ہو جائیے۔ یا ایھا الناس، یا پکارنے کے لیے حرف ندا ہے، ایھا اس کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کو پکارا، پتہ چلا کہ پکارنے میں کوئی حرج نہیں، قریب اور دور والوں کو پکارا جا سکتا ہے، حاضر اور غیر حاضر کو پکارا جا سکتا ہے، جو بچہ چھت پر ہو نظر نہ آتا ہو آپ اسے اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، معلوم ہوا یہ جائز ہے۔ اب فرمایا اے لوگو، اس لیے کہ بات دلیل کی ہے اور دلیل کا تعلق سمجھنے میں عقل سے ہے، اور عقل انسانوں کو عطا کی گئی ہے، جانوروں میں عقل نہیں، جمادات میں عقل نہیں، ناسوت میں عقل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عاقلوں کو پکارا جو اپنی عقل کے ذریعے دلائل سے خدا کو پہچاننا چاہتے تھے۔ اب فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، قد تاکید کے لیے آتا ہے جب اللہ تعالیٰ عز و جل مشاہدہ کر لیتا ہے کہ اس چیز کے منکر ہیں اور وہ کلام جاری فرماتا ہے تو اس سے پہلے تاکید کے لیے قد یا لقد لایا جاتا ہے تاکہ شک و شبہ دور ہو جائے اور انکار کرنے والے کو انکار کی مجال نہ رہے۔ ابو جہل نے دیکھا رسول اللہ کی تشریف آوری کو، اس نے ایک ہاشمی کو جانا کہ ہاشمی آیا، اس نے ایک مکی کو جانا کہ مکی آیا، اس نے ابن عبداللہ کو جانا کہ عبداللہ کا بیٹا آیا، اسی طرح اور کفار مکہ نے بھی جانا۔ تو یہ عرفان ناقص ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ خدا کی دلیل بن کر آئے۔ اگر وہ یہ جان کر دیکھتے تو دلیل سے مدلول تک پہنچ جاتے، اس خالق کی دلیل کو دیکھ کر اس کے جلووں سے اس کے خالق کی عظمتوں کو پا لیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ملاحظہ کیا کہ محبوب کے رسول ہونے کے کفار منکر ہیں، محبوب کی ولادت کے منکرین منکر ہوں گے کہ ذکر ولادت باعث برکت ہے نا، منکرین حضور کی رسالت کے منکر، تو اللہ تعالیٰ نے منکرین کے رد کے لیے قد کی تاکید ذکر دی، ان کے دلیل ہونے کے منکر، تو اللہ نے قد کی دلیل داخل کی۔ اب فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم، آئے تمہارے پاس آئے، تمہارے قلوب میں جلوگر ہوئے، تمہاری آنکھوں میں جلوگر ہوئے۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ تمہارے پاس تشریف لائے، کہاں سے آئے؟ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے۔ کیا بن کر آئے؟ برہان من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے دلیل بن کر آئے۔ دیے انبیاء کو، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی،
اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھنا معمولی بات نہیں ہے. آپ نے یہ سمجھ لیا انبیاء کرام کو اللہ نے معجزے دیے اور حضور کو معجزہ بنا کے بھیجا. تو سنو، اور انبیاء کرام کو معجزے عطا کیے. کسی کو سانس کا معجزہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب آپ کسی کوڑھی پر دم کر دیتے تو اس کا مرض دور ہو جاتا، شفا پا جاتا. کسی مردے کو سانس سنگھا دیا جاتا تو وہ زندہ ہو جاتا. اور یہ معجزہ قیامت سے پہلے جب تشریف لائیں گے تب بھی ظاہر ہوگا. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تنفس کی خوشبو جائے گی وہاں تک کفار مریض ہو کر مرتے جائیں گے. دجال ان کے سانس سے نمک جیسے پانی میں پگھلتا ہے ایسے گھل کر ختم ہو جائے گا. تو انہیں سانس کا معجزہ عطا کیا. کسی کو حسن صورت کا معجزہ عطا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جمال کا معجزہ عطا کیا گیا. جس نے دیکھا ان کے جمال میں گم ہو گیا. مصر کی عورتوں نے نیبو کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، ہے نا. حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز کا معجزہ عطا کیا. جس نے لہل داؤدی سن لیا وہ عاشق زار ہو گیا. سبحان اللہ. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. اور نبیوں کو معجزے عطا کیے گئے. انبیاء کرام کو بہت ہیں، کس کس کا معجزہ ذکر کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، وہ معجزہ تھا. زمین پر ڈالا، اژدہائے غضب بن گیا. دست مبارک میں اٹھایا تو عصا بن گیا. ایک معجزہ یہ عطا کیا کہ جس چیز پر ضرب لگا دی اس پر نشان آ گیا. سبحان اللہ. ایک معجزہ یہ دیا، ہاتھ بغل کے نیچے کر کے نکالا تو چاند کی طرح روشن ہو گیا. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے خود معجزہ بنا کر بھیجا اور انبیاء دلیل لے کر آئے. پیارے آقا خود دلیل بن کر آئے. ان کا اعضائے جسم کا ہر عضو معجزہ ہے، ہر عضو معجزہ ہے. اچھا یہ بتاؤ، انسانی جسم کا سب سے ہلکا پھلکا حصہ، سب سے ہلکا پھلکا عضو کیا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ سبحان اللہ. سب سے ہلکی چیز ہے بال. اگر آپ کی داڑھی کا بال تولو تو تولا نہ جائے. اگر موٹائی کا اندازہ کرنا چاہو تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے. جدید آلات کے ذریعے جانا جا سکتا ہے لیکن بڑا مشکل امر ہے. عام چیزیں تو بالش سے ناپ لیتے ہو، ٹٹول کے دیکھ لیتے ہو. تو سب سے ہلکا پھلکا جسم کا ایک جز اگر ہے تو وہ بال ہے. بڑے آقا کا کمال کون ذکر کرے؟ سبحان اللہ. اس کمال والے آقا کی ذات میں بے شمار کمال ہیں. یہ سراپا معجزہ ہیں، سراپا دلیل ہیں، اپنے رب کی کامل دلیل ہیں. تو بڑے آقا کا ذکر کیا، منہ مبارک کا معجزہ سن لو. سبحان اللہ. خالد بن ولید کی ٹوپی میں آ گیا تو جنگ میں فتوحات عطا ہو گئی. ہر کوئی کے امامے میں رکھ گیا، تاج میں رکھ دیا گیا تو سر کا درد ٹھیک ہو گیا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مریض آتے، بوتل میں منہ مبارک تھے، وہ اس میں پانی ڈالتی، جھکولا دیتی اور پانی نکال کے مریضوں کو پلا دیتی. مریضوں کو شفا حاصل ہوتی. جس نے اس پانی کو آنکھ میں لگایا آنکھ کے لیے شفا بن گیا. جس نے پی لیا پیٹ کے لیے شفا بن گیا. جس نے جسم پر درد کی جگہ لگا لیا وہ درد اس کا کافور ہو گیا. یہ تو منہ مبارک کا معجزہ ہے. اللہ اللہ. صحابہ اکرام نے برکت کے لیے، قبر کی اعانت کے لیے اپنی قبروں میں منہ مبارک رکھے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو تو میرے پاس سرکار کے منہ مبارک کا تراشیدہ ہے.
سرکار کے منہ مبارک جو آپ نے حجت الوداع میں کٹائے تھے، میرے پاس کچھ منہ مبارک ہے، وہ منہ مبارک میرے منہ میں رکھ دینا، اور سرکار کے ناخن پاک کا تراشیدہ میرے سینے پر رکھ دینا۔ یہ برکتیں وہ حاصل کر رہے ہیں جن کی برکتوں کا یہ حال ہے کہ میرے آقا کی چشمے کرم پڑ گئی، دولت ایمان میں آ گئے، ان کی مجلس پاک میں حاضر رہے، نگاہ مصطفیٰ پر ان پر پڑی اور انہوں نے اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اب ایمان پر دنیا سے چلے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ سے اڑ کر جو خاک اس کے نتنے میں جمع ہوتی ہے، بڑے سے بڑا ولی غوث و قطب اس خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان صحابہ کی شان ہے کہ منہ مبارک سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی چشمان مبارک کے معجزے علیحدہ ہیں، دست مبارک کے معجزے علیحدہ ہیں، ناخن پاک کے معجزے علیحدہ ہیں، انگشت پاک کے معجزے علیحدہ ہیں، قدم ناز کے معجزے علیحدہ ہیں۔ کیا فرمایا امام اہل سنت نے؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ تو والنے میں مہد کی حالت ہے، اور جب دور شباب آیا، اعلان نبوت فرمایا، کافروں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو دلیل دیجیے۔ فرمایا کیا دلیل چاہتے ہو، معجزہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرے آقا کی انگشت پاک اٹھی، اشارے سے چاند دو پارا ہو گیا، ایک جبل ابو قبیس کی ایک جانب، دوسرا دوسری جانب، اور اس زمانے میں ہر جگہ سے دیکھا گیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آئی۔ برہان کسے کہتے ہیں؟ جن صاحب کا نام برہان ہو وہ بھی سن لیں، معنی سمجھ لیں اور دیکھیں کتنے عظیم معنی ہے برہان کے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اعمال حسنہ کی، اتباع سنت کی۔ برہان کہتے ہیں مضبوط کرنے والی چیز کو، قوت دینے والی چیز کو عربی میں برہان کہتے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی، شرعی معنی ہے مضبوط دلیل، پختہ دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام اس آیت طیبہ میں برہان ذکر فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہاری جانب، ہماری جانب سے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی، مضبوط دلیل۔ رسول اللہ خدا کی دلیل ہے، دلیل وحدانیت ہے، اللہ کی دلیل ہے، اور جو اللہ کی دلیل ہوتی ہے نا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی دلیلیں بہت ہیں، دلیل عقل والوں کے لیے ہے۔ بعض عقل والوں نے عقل سے بھی ٹھوکر کھائی، پتھر سے ٹھوکر لگی، 2.5 سیر کے پتھر نے 2.5 من کے آدمی کو پاؤں پکڑ کے زمین پر بٹھا دیا، منہ سے ہائے نکلی، جسم سے خون جاری ہو گیا، اس نے سمجھا اس میں کچھ ہے، طاقت ہے اس میں، اس کی طاقت کی پوجا شروع کر دی، یا کوئی ٹھوکر کھائے۔ سمجھائی ہے دماغ نے دل کو ہر ایک بات، دانستہ دل فریب میں آئے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل عطا کی، پورا عالم دلیل ہے رب کی، لیکن اس سے ہر ایک سبق حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی دلیل حاصل کی، عطا فرما دی جس دلیل سے ہر عقل والا ہدایت پائے، جس دلیل کو کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ کی دلیل سورج ہے، سورج کو کوئی توڑ نہیں سکتا، سورج پر کوئی قبضہ نہیں جما سکتا، اس لیے کہ وہ دلیل الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بھی فرمایا، برہان بھی فرمایا، اس آیت میں دلیل فرمایا۔ آگے ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا۔ یہ واو عاطفہ ہے، اصل 2 معنی کے لیے ہوتا ہے عربی میں، یا تو مغایرت کے لیے
یعنی یہ چیز بیان ہوئی اور یہ چیز ہم نے برہان بھیجی اور نور بھیجا، تو یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ اور ایک تفسیری ہوتا ہے، برہان کہا، برہان کی تفصیل کیا ہے؟ تو اگر یہ واو عاطفہ ہے اور عطف تفسیر کے لیے ہے تو اب معنی یہ ہے ہم نے تمہارے پاس اپنی دلیل بھیجی، اور وہ دلیل روشن دلیل ہے، منور دلیل ہے۔ عقل والے عقل سے پہچانے، بے عقلے ان کی نورانیت کو دیکھ کر جانے پہچانے۔ جبھی تو میرے آقا کو جانور بھی دیکھتے ہی پہچان لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا موزہ پہن رہے ہیں، ایک موزہ پہن لیا، ایک کمرے کا موزہ دست مبارک میں ہے، اس میں سانپ تھا۔ سرکار نے دست مبارک میں موزہ اٹھایا، چیل اچک کر لے گئی، اوپر لے جا کر موزہ گرا دیا، موزے سے سانپ نکل پڑا۔ وہب نے دیکھا تو دوڑ لگا دی، موزے میں سانپ تھا، رسول اللہ نے ہاتھ میں لے رکھا تھا، حضور کو پتہ نہ تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ ان احمقوں سے پوچھو، ایک عام آدمی کے ہاتھ میں اگر سانپ ڈال کے موزہ دے دو تو اس کے وزن سے وہ اندازہ لگا لے گا، دو موزے ہوتے ہیں، دونوں کا وزن ہے۔ ارے تم نے رسول اللہ کو عام عقل والے انسانوں جیسا نہ جانا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے علامہ فضل حق، وہ بیمار ہو گئے، کچھ دن کی علالت کے بعد صحت یاب ہوئے، ان کے دوست ملنے کے لیے آئے، ابھی پوری طرح صحت یاب نہ ہوئے تھے، علالت باقی تھی، زیر علاج تھے۔ جب وہ استنجے کے لیے اٹھ کر گئے، انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا ان کے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ یہ اہل سنت کے امام ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی۔ اب انہوں نے جب استنجے سے واپس آئے، بستر پر لیٹ گئے تو کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ استنجے کو گیا اتنی دیر میں کاغذ بھر آسمان نیچے آ گیا یا زمین اوپر ہو گئی۔ یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے ایک عالم اہل سنت کی عقل کی حیثیت ہے۔ تم نبی کی عقل کو کیا سمجھو گے؟ تمہیں نبی کی عقل کا اندازہ نہیں۔ یہی علامہ فضل خیر آبادی ہیں، ایک مکان میں تشریف فرما ہے، ایک چھپکلی دیوار پر چل رہی ہے، اس چھپکلی کو دیکھتے ہیں، پھر چاروں طرف اس طرح دیکھتے ہیں، بار بار سب طرف سر گھماتے ہیں، اس کے بعد پھر اس چھپکلی کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ چھپکلی کسی سے لڑے گی، لیکن کس سے لڑے گی وہ دوسری چھپکلی نظر نہیں آتی۔ اتنی دیر میں کسی نے آواز دی دری خرید لو، دری۔ کسی نے اسے بلا لیا، اس نے اپنی گٹری کھولی، ایک چھپکلی نکل کر بھاگی، دیوار پر چڑھ گئی، وہ چھپکلی اس سے لڑنے لگی۔ فرمایا الحمدللہ علی احسانہ، میرے مولا کا فضل ہے جس نے مجھے ایسی عقل سلیم عطا فرمائی۔ تو ہمارے اہل سنت کے عالموں کی عقلیں یہ ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ، لیکن منافق وہ قوم ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ تو وہ کہتا ہے اس سے پتہ چلا حضور کو علم غیب نہیں۔ اب اس سے پوچھو کہ حضور کو علم غیب نہیں، موزہ زمین پہ چیل 300 میٹر اوپر ہو رہی ہے، چیل نے کیسے دیکھ لیا کہ موزے میں سانپ تھا؟ ارے نادانوں تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، میرے آقا نور ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے پاس نور مبین بھیجا۔ میرے آقا جہاں تشریف فرما ہوتے زمین سے لے کر عرش تک سر اقدس کے محاذ میں نور ہی نور ہوتا تھا۔ جب چیل اس نور کے قریب آئی اس کا دماغ روشن ہو گیا، دماغ روشن ہوا تو اس نے موزے میں سانپ کو دیکھ لیا، فیض نبوت سے دیکھا۔ اور چیل بھی میرے آقا کی امتی ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اس نے حق خدمت ادا کرنے کے لیے جلدی سے موزہ اچکا
اور اوپر جا کر چھوڑ دیا۔ اب پتا چلا کہ رسول اللہ کو معلوم تھا، ارے نادانو، حضور یہ بھی جانتے تھے کہ سانپ موزے میں ہے، اور حضور یہ بھی جانتے تھے یہ مجھے ایذا نہ دے گا، حضور اس کے ہونے کا مقصد بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے پاس روشن نور بھیجا۔ نور تین قسم کا ہوتا ہے، ایک مطلق نور، یہ وہ نور ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، یہ چمکتا ہے لیکن اپنے غیر کو منور نہیں کر سکتا۔ آپ نے چمکنے والی تصویر دیکھی ہوگی، ریڈیم کی گھڑی کی سوئیاں دیکھی ہوں گی، ان میں نور ہوتا ہے، اکتساب نور کی طاقت ہوتی ہے، یہ خود چمک جاتی ہیں مگر اپنے غیر کو نہیں چمکاتی۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے نور بھی فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، اور ایک ہے نور مبین۔ یہ نور مبین خود روشن ہے، اپنے غیر کو روشن کرتا ہے لیکن اسے چمکاتا نہیں۔ جیسے چاند منور ہے، چاندنی زمین پر بکھیر دیتا ہے، تاریکی دور کر دیتا ہے مگر ذروں میں چمک دمک نہیں دیتا، دن نہیں نکالا کرتا، تاریکیوں کو جڑ سے نہیں مٹایا کرتا، بلکہ ایک مدھم نورانیت جو اس میں ہے وہ چاندنی زمین پر بکھیرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نور مبین ہے۔ یہ مثال عقل میں لانے کے لیے دے رہا ہوں، میرے آقا نور بھی ہیں، نور مبین بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سراجا منیرا بھی فرمایا۔ سراج منیر، سورج خود روشن ہے، جب طلوع کرتا ہے سارے عالم کو منور کر دیتا ہے، لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں، زمین کے ذرے جگمگانے لگتے ہیں، دھوپ میں رہتے کے ذرے بھی چمک جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سراج منیر، چمکنے والا سورج، میرے آقا کو حضور نے فرمایا، جبھی تو امام اہل سنت پکار اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایک بار سب کو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے پاس چمکا دینے والا روشن نور بھیجا۔ انہوں نے نہ جانے کتنے تاریک دلوں کو چمکا دیا، جس نے ان کا کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جگمگا گیا، روشن ہو گیا۔ اگر بلال حبشی دامن کرم میں آ گئے، چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تو چہرہ ایسا روشن ہو گیا، سبحان اللہ۔ کہنے والے ارشاد نے کہا، ہلال اچھا ہے فلک پر، نہ قمر اچھا ہے، ہلال اچھا ہے، قمر اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں ہم نے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیل، واضح دلیل کو بھیجا اور روشن نور بھیجا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اگر واو عاطفت کے لیے، واو عطف کا مغایرت کے لیے ہو، دوسرے معنی میں ہو، تو اب معنی یہ ہوں گے کہ حق روشن کتاب قرآن کریم ہی۔ انشاءاللہ الرحمن کبھی پھر عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب کا سچا پکا عاشق بنائے اور متبع سنت اور اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا